اگر تمہیں لگے تمہارے باپ کا آخری وقت ہے تو اسے ہاسپٹل میں لے کے جانا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جس بیڈ پہ لیٹا ہے نا وہ ناپاک ہے. جو چادر اس کے نیچے بچھی ہے نا وہ ناپاک ہے. اگر وینٹیلیٹر پہ تو جو آکسیجن اس کے منہ پہ لگی ہے نا، جو دائیں بائیں بندے کھڑے ہیں سارے کے سارے ناپاک ہیں. ناپاک کو چھوڑو، ساکر کسی کو کلمہ نہیں آتا، کسی کو نماز نہیں آتی ہے، کوئی ہمارے دین سے ہی الگ ہے. ہم نے لا کر کے اپنے کو ان کے حوالے کر دیا. جانتے ہو جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے پیر کے انگوٹھے سے شروع ہوتی ہے. پہلا جھٹکا گھٹنے میں لیتی ہے، دوسرا جھٹکا کمر پہ لیتی ہے، تیسرا جھٹکا سینے پہ لیتی ہے، چوتھا جھٹکا گلے پہ لیتی ہے، پانچواں جھٹکا زبان پہ لیتی ہے. جب پہلا جھٹکا گھٹنوں پہ لگتا ہے تو وہ دائیں بائیں مڑ کے دیکھتا ہے. کوئی ہو جو مجھے رحمان پڑھ کے سنائے، کوئی ہو جو مجھے یاسین پڑھ کے سنائے، کوئی ہے جو قرآن کی مجھے لوریاں دے. جب دائیں بائیں دیکھتا ہے ادھر بھی ناپاک کھڑا ہے، ادھر بھی ناپاک کھڑا ہے. وہ یار کتنی بے بسی کی موت ہے. آج کوئی کلمہ پڑھانے والا تو کیا ہے، کلمہ سنانے والا نظر نہیں آ رہا ہے. جس جگہ پہ لیٹا ہے وہ جگہ ناپاک ہے. رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے تھے. وہ یار مت لے کے جائے کرو ہاسپٹل، اپنے باپ کو اپنے گھر میں رکھو، گود میں اس کا سر رکھ، کلمہ پڑھنا شروع کر. خدا کا قسم کھا کے کہتا ہوں بستر بھی پاک ہوگا، کپڑے بھی پاک ہوں گے، بیٹا بھی پاک ہوگا، زبان بھی پاک ہوگی، قرآن بھی پاک ہوگا. پھر بے بسی کی موت نہیں بلکہ وہ نیک بختی کی موت ملے گا. اور ایسی موت ملے گا چاہتے چاہتے کہے گا انہیں جانا انہیں مارنا نہ رکھا خیر سکھا ملہ کے الحمد میں دنیا سے مسلمان ہو جائے. ارے تکبیر، ارے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جلسہ سال ثواب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. او بھائی آخری وقت میں اپنوں کو اپنے پاس رکھا، اپنے پاس رکھا. یاد رکھیے گا اللہ کی بڑی دولت ہے. سخاوت اتنا بڑا انعام ہے جو ہر کسی کو میسر ہے. دولت تو نچنیوں کے پاس بھی ہوتی ہے، کمانا تو سب جانتے ہیں، لوٹانا بولو سارے فریب یہیں کے ہیں نا. اگر باہر کے بھی ہو تو کوئی ٹیکس کسی پہ نہیں. ہاں سارا ٹیکس آج کل مسافر اور ان کے بھائی بھائی. آپ ٹیکس فری بیٹھے، بات سمجھیں تو بولیں تاکہ مجھے لگے کہ میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں. سمجھ رہے میری ہے نا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کمانا سب کو آتا ہے، کسی کو آتا ہے. آپ تاریخ کا ایک بہت بڑا باب پڑھیے، فرعون کتنا بڑا نافرمان تھا. یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ جانتے ہیں نا، لیکن اس پہ کبھی آسمانی اور زمینی بلائیں نہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ مفسرین نے لکھا کہ اس کے دسترخوان پہ روزانہ بے شمار لوگ کھانا کھاتے تھے. کس کے؟ فرعون کے. فرعون جیسا باغی جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، اس کے دسترخوان پہ مخلوق کھانا کھاتی تھی تو کبھی اس پہ زمین و آسمانی بلائیں نہیں، کوئی عذاب نہیں رہا. مگر جانتے ہو فرمایا جس دن دریائے نیل میں وہ غرق ہوا تھا، مفسرین فرماتے ہیں اس دن ایک بندہ بھی اس کے دسترخوان پہ کھانے والا نہیں تھا. اگر اس دن ایک بھی بندہ اس کا دسترخوان پہ کھانے والا ہوتا نا تو اس دن بھی وہ نہیں ہوتا. سوچیں یہ سخاوت کتنی بڑی چیز. فرمایا گیا بخیل جہنم کے قریب ہے اور سخی جنت کے قریب ہے. کسی نے شیطان سے پوچھا بتایا تجھے سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ سب سے زیادہ پسند مجھے کنجوس عبادت گزار ہے. کہا کیوں؟ کہنے لگا وہ عبادت کتنی کر لے، اگر کنجوس ہے تو اپنی کنجوسی کی وجہ سے اسے جانا جہنم ہی میں ہے. اور کہا تجھے دشمنی کس سے؟ بولے سب سے زیادہ برا مجھے وہ لگتا ہے جو بھلے بے عمل ہو لیکن سخی ہو. کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا اگر بندے کے گناہ کتنے بھی بڑھ جائیں اور سخاوت اس کے اندر ہے نا تو بہرحال اسے رب کے کرم سے جانا جنت ہی میں ہے. تو سخاوت اپنی عادت بنائیں اور عادت ڈالو کسی کو کھلانے کی عادت ڈالو. اور یہ عادت ڈالو کسی کے بغیر نہیں کھانا. پھر دیکھ اللہ کتنا عطا فرماتا، اللہ کتنا عطا فرماتا. لوگ ہمارے خدا کو جانتے ہیں، لوگ ہمارے خدا کو جانتے ہیں. غیر تو غیر اپنے بھی اپنے رب کو صحیح سے نہیں جانتے. لوگ کیا کہہ دیتے ہیں ابا سے میں تمہاری دوا دلواؤں گا اپنے بچوں کو پالوں. یہی جواب ہوتا نا صبح. انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم بچوں کو ہم پالیں اور ابا کو بھی ہم ہی پالیں، لیکن غلط ہے. سب کو رب پالتا ہے، سب کو رب پالتا ہے. ڈی ایم ایس ڈی ایم کو بھی کون دیتا ہے؟ زور سے بولو. اللہ دیتا ہے نہیں؟ کون دیتا ہے؟ سارے لوگ اللہ کا نام لے. کون؟ اللہ دیتا ہے نا. اپائش کو کون دیتا ہے؟
سارے وہ لوگ اگر بندے کے ہاتھ میں ہوتا تو لنگڑے کو روٹی ملتی؟ اگر اپنے بس کی بات ہوتی تو پڑوسی کے کھیت میں کوئی پانی گرنے دیتا؟ مینڈ باندھ دیتا ادھر نہ برسی ہو یہیں گرنا. بندے کے ہاتھ میں اگر روزی ہوتی تو دنیا فاتح مر گئی. لیکن رزاق اللہ. کون دیتا ہے روزی؟ اللہ دیتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں تمہیں معلوم کہ انہیں پالو. کتنی غلط فہمی ہے. اللہ کہتا ہے وہ بند کر 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 تجھے بھی ہم پالتے تیری اولاد بھی ہم پال رہے. اور سن جیسے تجھے پال سکتے ویسے تیرے ماں باپ کو بھی ہم پال رہے. ہے کس ہوا میں ہے کس ہوا میں اس سے لینا سکتا. جانتا نہیں کوئی رب کو. رب کتنا قریب سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کے خلیل سنیں ذرا وہ لوگ. میں تو کہتا ہوں کسی بھی دھرم کا پجاری ہو ذرا بیٹھ کے اپنے رب کی بات سن. ہمارا رب ہے جو تمہیں بھی روٹی دیتا ہے. اعلان ہے ہمارا چیلنج جاؤ ہمارا رب ہے جو تمہیں بھی روٹی دے رہا ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے. پہچان لو اسے. اللہ کے خلیل کی عادت تھی کبھی بنا مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. آج ہے عادت کسی کی؟ نہیں نا. بہت کم لوگوں کی اللہ ماشاءاللہ ہاتھ نہیں اٹھوانے مجھے. اللہ کے سب کی عادت ایسی ہو جائے کہ مہمان کو دیکھ کے چہرے بگڑے نہ کریں, چہرے اچھے ہو جائے. ہے نا؟ کہہ دو آمین. اللہ ہم سب کے گھر پہ مہمان آتے رہے. وہ کسی نے کہا تھا, شیروں سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے, وہ کہا تھا کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے تو روز سے گھر میں کوئی مہمان آئے. یہ ذات ہے مہمان. تو اللہ کے خلیل کی عادت کریمہ تھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتا. ایک دن 3 دن ہو گئے مہمان نہیں آیا, کھانا نہیں کھایا. جب دروازے راستے میں کھڑے ہو گئے کوئی ملے گا تو رہا. ایک بندہ گزر کے جا رہا, اس سے کہنے لگے یار میرے گھر مہمان نہیں بن جاتا تو. اس نے کہا کیوں؟ کہا میرے ساتھ کھانا کھا لیا. آج کھانے کی فراوانی ہے, آج کثرت کھانے کی, ورنہ دور ایسا بھی بیتا ہے کہ لوگوں نے بٹلیاں کھا کے گزارے کی. اور ابھی بہت پرانی بات ہے, یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے نا یہ جانتے ہوں گے چاول اور گیہوں کو لوگ ترستے تھے. ہاں گیسنی اور چنے کی روٹیاں کھا کے لوگوں نے گزاری کی. جو بہت بڑا پردھان ہوتا تھا اس کے گھر میں گیہوں چاول ہوتے تھے. سب کو گیہوں کی روٹی نہیں میسر ہوتی تھی, سب کو چاول میسر نہیں ہوتا تھا. جانے سچی بٹی کیا کیا چلتی تھی وہ کھایا کرتے تھے لوگ. صرف روٹی پہ مزدوریاں ہوتی تھی. جسے پیٹ بھر کے روٹی مل جائے وہ بڑا سخی بڑا امیر ہوتا تھا. آج نہ نیت خراب ہے. آج روٹی کی کثرت ہو گئی تو قدر خراب ہو گئی. یقین نہ ہو نا تو جاؤ جا کے دیکھو, جھانک کے دیکھنا. جو کبھی بیٹی کی شادی میں برات آتی ہے نا تو ٹیبل کے اوپر اتنا گوشت نہیں ہوتا جتنا ٹیبل پر نیچے پڑا ہوتا. لوگ کیا کہتے ہیں اسٹینڈنگ میں کھانا دیا. یہ کتوں کے طریقے کا کھانا اسٹینڈر ہو گیا, جانوروں کی طرح کھانا یہ اسٹینڈر ہو گیا. او بھائی جب کسی ڈونگے کی پوٹی اٹھا کے پھینکے ایک بار باپ کے پسینے کو یاد آیا. ہو سکتا ہے اس پوٹی کے لیے باپ نے اوور ٹائم ڈیوٹی کی ہو, تب جا کے یاد ہے کہ لوگ گوشت زیادہ رہا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پوٹی کے پھینک دینے سے کسی غریب باپ کی پگڑی اچھل جائے. مت پھینکا کرو کھانا. میرے حضور نے فرمایا تھا روٹی کی عزت کرنا. اگر یہ روٹ گئی تو میسر سے. یہ جو پھینک رہے ہو نا یہ پورے دنوں کی نشانیاں ہیں. ایسا دن آنے والا اس امت میں کہ اسے روٹیاں نصیب نہیں ہوگی. یاد رکھنا میری بات, خدا کے واسطے قدر کرنا روٹیوں کی. مت پھینکا کرو اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر. میں ابھی پرسوں ایک بات میں تھا, کل اللہ معاف کرے, میں نے ایک بچی کو نا جہاں ٹرے کا بچا ہوا کھانا پھینکا جا رہا تھا, اس بچی کو میں نے پولیتھین میں وہ بریانی بھرتے ہوئے دیکھا. میں دل پکڑ کے بیٹھ گیا, یار یہ بھی کسی باپ کی بیٹی ہے, شاید اس نے پرسوں سے بریانی نہیں کھائی ہے, ورنہ کچڑے کے ڈھیر سے بریانی اکٹھا نہیں کرتی. اور تمہیں خدا کا واسطہ بارات میں جایا کرو تو باراتی بن کے بعد میں جایا کرو. خدا کے بندے پہلے بن کے جایا کرو, مصطفیٰ کے غلام پہلے بن کے جایا کرو. تم جو کھانا پھینک رہے ہو, اگر وہ کھانا صحیح طریقے سے کسی غریب کے دسترخوان تک پہنچ گیا, شاید کسی کے بچے پل جائیں گے, کسی کے گھر کا خرچہ چل جائے گا. اور تجھے کیا پتا کہ جب تیرے گوشت کی خوشبو نکل کے پڑوسی کے بچوں کی ناک تک جاتی ہے اور پڑوس کے بچے کہتے ہیں ابا جو کھانا فلاں کے گھر بن رہا ہے یہ ہمارے گھر کب بنے گا, جو گوشت کی خوشبو فلاں سے آ رہی ہے ہمارے گھر سے کب آئے گی, بقرعید آنے والی ہے. تمہیں خدا کا واسطہ کسی ایسے بندے کے گھر بوٹی مت دینا جس کے یہاں قربانی ہو گئی ہو. اگر دینا تو اس کے
کے گھر دینا جس کے گھر سال بھر سے گوشت نہ بنا ہو، 6 مہینے سے جس نے گوشت نہ دیکھا ہو، جس کے بیٹوں نے 8 دن سے کہا ہو ابا بوٹی کب ملے گی، تب اس کے باپ نے کہا تھا بیٹے بقرعید آنے والی ہے، ہو سکتا کوئی خدا کا بندہ ہمارے گھر بوٹیاں بھیج دے، اور تمہیں خدا کا واسطہ کسی کے گھر بھی رسمن 4 بوٹی مت بھیجنا، اتنا بھیج دینا کہ گھر والوں کا پیٹ بھر جائے، اتنا مت دینا کہ تیری بوٹیوں کو لے کر کے غریب کے بچوں میں جھگڑا ہو جائے، کسی کے گھر کے اندر نا اتفاقی پیدا ہو جائے، اگر تجھے خدا رسول سے پیار ہے اتنا دے دینا اس کے بچے پیٹ بھر کے کھائے، اور جب لے کے ہاتھ اٹھا کے کہے اللہ جس نے ہمارا پیٹ بھرایا ہے تو اس کی نسلوں کا پیٹ بھرا دے، میں نہیں جانتا دنیا کیا کہے گی، ایمان کہتا ہے کوئی دعا کرے نہ کرے گنبد خزا سے مصطفیٰ تم کو دعائیں دینے لگتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جلسہ ایصال ثواب، نعرہ تکبیر۔ آ رہی ہے بقرعید، ہم لوگ تو رسمن دیتے کہنا بھائی بوٹی دیا خالہ کے گھر، اور خالہ کا فریج پہلے سے بھرا پڑا ہے، ماموں کے گھر دے کے آؤ، ماموں نے پہلے پورا کٹرا پیک کر رکھا تھا، وہ غریب جنہیں سال بھر سے پیٹ بھر کے گوشت نہیں ملا، جن کے بقرعید کے دن بھی گھر میں دال بن گئی ہے، جس کی پڑوس میں بقرعید کے دن دال بنے، مجھے بتاؤ وہ خدا کو کیا جواب دے؟ یہی کہ کاٹا میں نے تھا، پائے سے بھی میں نے 15 دن تک کھائے تھے، اسے بقرعید کہتے ہو؟ 8 دن فریج میں رکھ کے کھاتے ہو، کہتے ہو یہ عبادت کی ہے؟ عبادت یہ نہیں تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی قربانی تم نے کی تھی، پہلی بوٹی نکل کے کسی غریب کے دسترخوان پہ جاتی، اس کا بچوں کا پیٹ بھر جاتا، تیری عید ہو جاتی ان کی بھی۔ یہ کام کریں گے انشاءاللہ؟ یہ جو رسمن 4 بوٹی پلیٹ میں رکھ کے دیتے ہو دو گے؟ اتنا دینا جس سے بلا بلا ہوتا ہے۔ کئی بار میں ایسا ہوتا ہے لوگ نا میٹھا تقسیم کرتے ہیں، تو سے کس نے کہا زبردستی میٹھا بات؟ کس نے کہا 3 لڈو بھیج دیے، گھر میں 5 آدمی، 5 بچے کسی کے، اور تم نے 5 لڈو بھیج دیے یا 4 بھیج دیے، تو بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، سوچا کرا یہ چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ باتیں بڑی ہیں۔ آپ نے 4 لڈو بھیج دیے، 5 بچے کسی کے، وہ ماں باپ کیا کریں گے جن کے 5 بچے تم نے 3 لڈو دیے؟ تو لڑتے بچے نہیں مجھے کھانا، نہیں مجھے کھانا، تو نے اپنی خوشی تقسیم نہیں کی، تو نے اپنی خوشی سے کسی کے گھر میں آگ لگا لگا، تو سے کس نے کہا تھا 3 لڈو لے کے آ؟ ارے خود ہی کھا لیتا گھر میں بیٹھ کے، کم سے کم غریب کے گھر میں آگ نہیں لگتی۔ میں جانتا ہوں 3 بوٹیاں تھیلی میں باندھ کے بانٹے جاتے ہیں، کیا کرے گا غریب 3 بوٹیوں کا؟ 5 بوٹیوں کا کیا کرے گا؟ تیرا بقرعید میں پیٹ نہیں بھرا؟ یاد رکھو یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا، جو گوشت کھانے کے لیے سے قربانی کرتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا 7 حصے جانور میں جس میں ہوتے ہیں، اگر ایک حصے والے کی نیت گوشت کی ہو تو باقی 6 کی بھی خراب ہو جائے، بہت گوشت قربانی کرنی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ تو 80 ہزار کا بکرا لا کے باندھے تماشا بنا۔ قربانی کا مطلب تماشا نہیں ہے، قربانی اللہ رسول کی رضا کے لیے کریں گے انشاءاللہ، غریبوں کا حصہ رکھیں گے۔ یہ خیال کریں کچھ ایسے بھی لوگ ہمارے سماج میں جن کے گھر 8 دن سے گوشت نہیں آیا، شاید اسی بقرعید کا انتظار کریں۔ میرے حضور نے کتنا پیارا اسلام دیا، کتنا پیارا دین دیا، فرمایا خبردار یا تو اتنا پکاؤ کہ پڑوس میں بھی دو، ورنہ ایسے پکانا کہ تیرے گوشت کی خوشبو تیرے پڑوسی کے بچوں تک نہ پہنچے۔ فرمایا اگر اچھی چیز لایا کرو نا تو اپنے بچوں کو کھلا دو، اس کے چھلکے راہ میں مت ڈالنا، کہیں غریب کے بچوں کی نظر پڑ گئی نا اور انہوں نے اپنے بچوں سے سوال کر دیا وہ غریب نہ دے سکا تو بچوں کا سامنا کیسے کرے؟ یہ ہے ہمارا دین، جو گوشت کھانے کی اچھی غذاؤں کو بھی کسی کو دکھا کر کے کھلانے کی اجازت نہیں دیتے، وہ کسی کو ذلیل کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ خود سوچو، ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ اللہ کے خلیل کھڑے یار مہمان بن جانا میرا، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، چل میں تیرے ساتھ آؤں۔ آیا بندہ بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا چل چل چل، جیسے لقمے کے لیے ہاتھ اڑایا کہنے لگے ٹھہر، پہلے میرے رب کا نام لے پھر کھانا، پہلے میرے رب کا نام لے پھر کھانا۔ اس نے کہا کون ہے تمہارا رب؟ کہا میرا رب ہے اللہ۔ اس نے کہا میں تو نہیں مانتا اس کو، جب میں تمہارے رب کو نہیں مانتا تو اس کا نام کیوں لوں؟ کھلانا تو کھلاؤ ورنہ میں جا۔ اللہ کے خلیل نے کہا نام لے کر تو کھا ورنہ اٹھ۔ اس نے لقمہ چھوڑ دیا، اٹھ کے چلا۔ ابھی نکلا تھا جبریل آ گئے، خلیل کیوں بھگا دیا تم نے؟
کہا مالک وہ تیرا نام نہیں لے رہا تھا، اور میرا دوست ہے تو میں تیرا دوست ہوں، میرے دسترخوان پر کوئی تیرے نام کے بغیر کھایا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے غصہ آ گیا، اس نے تیرا نام لینے سے انکار کیا، میں نے اسے بتا دیا۔ رب نے فرمایا خلیل تجھے پتا ہے اس کی عمر کتنی؟ اس کی عمر 70 سال ہے، یہ 70 سال سے ہمارا نام نہیں لیتا، ہم اسے 70 سال سے کھلا رہے ہیں، کیا بات ہے، کبھی ہم نے اس کو نہیں منع کیا، تو نے اس کو کیسے دسترخوان سے اٹھا دیا؟ رو دی۔ مالک تیرا کیا فیصلہ؟ فرمایا سن وہ ہمارا بندہ ہے، تو کھانا بعد میں کھائے گا، پہلے جسے ناراض کیا ہے اسے منا کے لے لیا۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے خلیل سے۔ کس کے لیے؟ ایسے بندے کے لیے جو کافر کلمہ نہیں پڑھتا، خدا کو نہیں مانتا۔ خلیل پہلے منع کلا، اللہ کے خلیل اٹھے گئے، جا کے ہاتھ پکڑا، یار راضی ہو جا، لوٹ چل واپس چل میرے ساتھ کھا لے۔ اس نے کہا میں کھا تو لوں گا لیکن تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ آپ نے کہا تیری مرضی، مت لے میرے رب کا نام مگر چل کھا لے۔ اس نے کہا بتا تو ابراہیم، ابھی تیور بدلے ہوئے تھے، اب لہجہ بدلا ہوا ہے، بات کیا ہے؟ کل کہہ رہا تھا کہ اس کا نام نہیں لے گا تو کھانا نہیں دوں گا، اب کیوں آ گیا بلانے کے لیے؟ روٹے خلیل نے کہا تھا، اور جس رب کے نام لینے سے تو انکار کر رہا ہے، اسی رب نے کہا ہے اگر کھانا ہے پہلے اسے منا کے لا، اگر وہ کھائے گا تب خلیل کیوں کھائے گا؟ اس نے اتنا سنا، چیخ نکلی، کہنے لگا باپ رے رب، جب میں تجھے پیار نہیں کرتا تو تو اتنا پیار کرتا ہے، اگر میں تجھ سے پیار کروں گا تو کتنا پیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آواز آتی ہے دل تو کیا چیز ہے، ہم روح میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ اپنے رب سے رشتے مضبوط کرو، وہ اتنا قریب ہے، اگر وہ کافر کو ٹکڑے دے سکتا ہے تجھے نہیں دے گا؟ راضی کرو اللہ۔ اور ایک بات اور آخری بات، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے بھائی، سنیں ابھی تھکے تو نہیں آپ چلیں تھوڑی دیر آگے، ذرا کہہ دے یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بس میں اگلی بات کرنے، میں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی دعائیں بڑی کام کر جاتی، جو کام دعائیں نہیں کرتی وہ کام دعائیں کر جاتی۔ قاری سلامت صاحب یہ اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں جس کا علم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے پاس ایک بستی ہے اکا، اس مٹی نے بڑے بڑے علماء کو جنم دیا، اور بچپن سے ہم نے اس زمین کی تاریخیں پڑھی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں۔ میں بڑی بات اکا میں اگر بدماش بھی ہوئے تو نمازی، بدماش بھی ہوئے تو نمازی، اور نمازی کا اپنا جلال لوگ بتاتے ہیں جنہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر بدماش ہوتی تو نمازی اتنے پکے تھے، چوری کر کے کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو مصلی بغل میں رہتے، قرآن شریف جیب میں مصلی بغل میں، کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، اور جب بندہ نیت باندھ لیتا تھا تو بڑی بڑی فوج بچا کاری ہوتی تھی، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جب بندہ نماز میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے جو ساری کائنات کا، پھر کسی کی اوقات نہیں جو ہاتھ اٹھا سکتا۔ سن رہے ہیں نا میری؟ تو میں کہہ رہا ہوں کبھی کبھی دعائیں میرے حضور کی چک حضور کے غریب سے آزاد، اللہ دل بڑے کرے۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، جو میں کہنا چاہتا ہوں زبان اللہ کرے وہ سمجھے اور دل بدل جائے، دل بدل جائے۔ ہمارے دروازے پر تو فقیر آ جائے، پہلے کوالٹی چیک، پھر دیکھ کے کہتے ہیں ہٹا کٹا ہے، ہاتھ سلامت تے بھیک کیوں مانگا ہے؟ اگر تیرے دروازے پہ کوئی مانگنے آ جائے شکر ادا کر اللہ کا، اور یہ سوچ اللہ نے مجھے اس کی جگہ پہ کھڑا نہیں کیا، تجھے رب اس کی جگہ پہ کھڑا کر سکتا تھا، لیکن تجھے اس لائق بنایا کہ تو دے، تو شکر ادا کر۔ سمجھ رہے میرے؟ شکر ادا کر، کبھی کسی کو دھکے نہ دینا، دل مت مات۔ میں عرض کر رہا تھا دعائیں بڑی چیز تھی، میرے حضور کی چوکھٹ سرکار بیٹھ ایک غریب سے آپ میرے نبی کا اخلاق اتنا بلند، حضور سب سے خیریت پوچھتے تھے، کہو کیا خیریت جو ہے کیسی کٹ رہی ہے؟ آج اللہ معاف کرے، ہمیں موبائل نے اتنا اکیلا کر دیا ہے، ایک بستر پہ چار بھائی بھی اگر بیٹھے ہونا تو فرصت نہیں ہے چار بھائی کوئی دوسرے بھائی سے خیریت پوچھنے، جو بھی ہے نا
ایک دسترخوان پہ بھی اس وقت تک موبائل چلتا جب تک لقمان آئے. اس موبائل نے اتنا اکیلا کر دیا کہ ہم بھائی سے خیریت تک پوچھنے کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس. صبح سے شام کہاں گزری کیا مطلب کوئی نہیں گئے تب بھی موبائل کا آئے دوریاں پیدا ہوتی. میرے حضور خیریت پوچھتے تھے کیا حال ہے, کہتے حضور بس کٹ رہی ہے. کیا حال ہے حضور؟ بڑا کر مل جاتی ہے نا تو شکر کر لیتا ہوں, نہیں ملتی ہے نا تو سب کر لیتا ہوں. اتنا سنا نا حضور بڑا درد رہتے تھے حضور موت کا, آج بھی رہتے ہیں. وہ کہا تھا کسی نے قبر آ گئے قبر میں بھی چھڑوانا, درد کتنا ہے امتی کے لیے رکھنے آتا جو چوکری کے لیے. بھائی سنے بہت غور سے حضور کی آنکھ میں آنسو آ کے فرمانے لگے اتنے قریب کچھ دل میں خیال آیا اتنے میں جبریل آیا. محبوب یہ جو بندہ بیٹھا ہے